बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह पाक सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाया किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी स्टाइल में बैंगन आलू। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मट्टी की हांडी में बनाऊँगी। आपको पता है मट्टी की हांडी का जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने बैंगन जो थे वो चूल्हे पे रख दिए थे, हल्के सेक पे आपने भी रखने हैं। और जब तक पकाना है इसको, जब तक ये फट ना जाए, ठीक है। और ये फिर जब फट जाएंगे तो थोड़ी सी देर और रहने दीजिएगा, तकरीबन इसको कोई 15 मिनट लगेगा, मत कि हल्की आंच में बनाने। ये देखें ये फट गए हैं, अंदर से पानी निकल रहा था इसके, तो वो भी जल जाएगा। फिर अंदर से आपको ब्राउन ब्राउन नज़र आएगा, समझ लें कि बैंगन हो चुके हैं, ठीक है। इसमें बड़ा अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है, बहुत मज़ेदार बनते हैं ये देखें। अब मैंने ठंडा पानी ले लिया, आपने भी ठंडा पानी ले लेना है और ठंडे पानी के अंदर बैंगन को डाल देना है और ठंडे पानी के अंदर ही इसके छिलके आराम से उतर जाएंगे। लेकिन एहतियात से कीजिएगा, बैंगन जो है वो गर्म होता है, तो इस तरह जब ठंडे पानी में थोड़ी देर डाल दीजिएगा। ये देखें इस तरह से कंडीशन देखिए, ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है ना, समझ लें कि ये हो चुका है। बस इसी तरह से आपने सारे कर लेने हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, यकीन करें आप। ये देखिए अब मैंने सारे कर लिए हैं। इस तरह से देखिए ब्राउन हो जाएंगे। इस तरह से आपने फ़ोक ले लेना है, फ़ोक की मदद से आपने इसको मैश भी कर लेना है। गूदा सारा निकल जाएगा इसका, और डंठल जो है वो आपने फेंक देनी है। इस तरह से मैं वीडियो स्किप नहीं करूँगी, आपको पूरा करके बताऊँगी कि इस तरह से आपने करना है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे कुछ सीखें, आपको आए, समझ आए बात की, ठीक है। अगर आपको कुछ बात की समझ नहीं आती, आप मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। ये देखें इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लेना है आपने। देखिए साथ साथ वो मैश भी होता जाएगा, आपने फ़ोक की मदद से इस तरह से करना है। देखिए इस तरह से मैश भी होता जाएगा और साफ़ भी होता जाएगा। ये देखें इस तरह से, यकीन करें इतने मज़ेदार बनता है। या पहले ना लोग जो होते थे वो तंदूर के अंदर बैंगन को रखवा देते होते, क्योंकि हम भी जब छोटे थे ना, तो हमारे पापा जो थे वो इस तरह से तंदूर के अंदर बैंगन रखवा देते होते थे। यकीन करें इतने मज़ेदार बनते थे। उसका भरता बनता था दही का, और इस तरह से मेरी मामा थी जो थी वो इस तरह से बनाती होती थी। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी मैं ये वीडियो शेयर करूं मैं। तो बड़ा अच्छा जो है वो स्मोकी सा फ्लेवर आता है, उतना मज़ेदार बनता है ना। यकीन करें आप भी ज़रूर बनाइएगा, आपको भी इंशाअल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आएंगे। ये देखें मैंने आपको इसलिए पूरी वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये होता है कि ताकि आप अच्छे से समझें हर बात को, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये मैं अच्छे से मैश कर दूंगी इसे मैं। ये देखें ठीक हो गया। मैं आज इसको मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मिट्टी की हांडी में तो आपको पता है कि सुभान अल्लाह, उसमें तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें हमारे घर में जो इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, मसाले बस कम ही मसालों से बनेगा। आलू लिए मैंने, टमाटर लिए प्यारा सा खूबसूरत सा, एक प्याज लिए, दानेदार मेथरे हैं, नमक है, कुटी हुई मिर्च है, इसमें ज़ीरा, मिर्चें और लहसुन है। मैंने 7 पीस लिया था इसे, ठीक है। ये दानेदार मेथरे हैं और इमली का पल्प है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक खूबसूरत सी मिट्टी की हांडी में मैं ऑयल शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं, मैं यहाँ ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें मैं तकरीबन 60 से 8 10 12 या 10-12 ले लें दानेदार मेथरे शामिल कर दूंगी। ये मैं आपको बताने लगी हूँ, दानेदार मेथरे आप डालेंगे ना बैंगन के मतलब कि जो बैंगन का जो बना रही हूँ भुजिया सब्ज़ी जो बना रही हूँ बैंगन की, आप यकीन करें कि इसमें आप दानेदार मेथरे डालेंगे ना तो इस कदर को मज़ेदार फ्लेवर आएगा ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप भी ज़रूर ऐड करिएगा। जिस स्टाइल से मैं बना रही हूँ ना, ये आप भी स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। मैंने प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट पिंक सा कलर देना है, ठीक है। अब मैंने प्याज शामिल कर दिए, क्योंकि मिट्टी की हांडी एक दफ़ा गर्म हो जाए सही, यकीन करें फिर समझ लें कि फिर दे चल सो चल।
آپ بھی ایک مٹی کی ہانڈی رکھیں، مزہ آتا ہے، اچھا فلیور آتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں مٹی کی ہانڈی میں آپ کو بنا کے دکھاؤں۔ میں بہت مزیدار بنتا ہے، بڑا اچھا اسموکی سا فلیور آئے گا جیسے ہم نے بینگن کو جلایا۔ اب ہم اس میں تینوں چیزیں شامل کر دیں گے۔ جو زیرہ ہے ½ ٹی اسپون، لہسن کی موٹی جمع 3 سے 4، اور ہری مرچیں 2 ہیں، وہ میں نے پیس لی تھی، کوٹ لی تھی، تو میں نے اب اس میں شامل کر دیے۔ دیکھیں پیاز براؤن نہیں ہے، ہلکا سا پنک کلر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اتنی اچھی خوشبو آتی ہے نا، جب یقین کریں لہسن زیرہ اور ہری مرچیں ساتھ پیسیں اور پیاز میں شامل کریں نا، تو یقین کریں بہت اچھی خوشبو آتی، بہت اچھی۔ کبھی آپ بھی نوٹ ضرور کیجئے گا، بہت اچھی خوشبو آتی، مجھے بہت پسند ہے اس کی خوشبو، ٹھیک ہے۔ اچھے سے میں بس اس کو بھون لوں گی میں، کیونکہ جب مٹی کی، میں نے آپ کو بتایا نا، مٹی کی ہانڈی ایک دفعہ گرم ہو جائے پھر سمجھ لے کہ دے چل سو چلی ہے کام۔ اب میں نے اس میں ٹماٹر بھی شامل کر دیے تھے، اور اب میں ٹماٹر کے اندر نمک بھی شامل کر لوں گی۔ وہ یوں کر لوں گی کہ جب میں نے ٹماٹر ڈال دیے نا، نمک میں نے یوں شامل کیا ہے کہ جلدی سے ٹماٹر جو ہیں وہ سافٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میری ویڈیو اسکپ نہ کیا کریں، ویڈیو کو نہ پوری دیکھا کریں، تو آپ کو پھر اس طرح سے سمجھ لگے گی میں نے کس طرح سے بنائی ہے۔ ویڈیو بیچ میں آپ جب اسکپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ تو برائے مہربانی آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ لگے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹماٹر کا کلر چیک کریں کتنا پیارا ہو گیا، اور دیکھیں کتنے سافٹ ہو گئے ہیں ٹماٹر، نمک ڈالنے کی وجہ سے نا جلدی سافٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر لگ رہا ہے ٹماٹر کا۔ بس اس میں تھوڑا سا بھونوں گی اس طرح سے۔ یقین کریں جو بینگن آلو نہیں بھی کھاتا نا، آپ اس طرح سے بنائیے گا ضرور کھائیں گے۔ میں نے 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ کٹی ہوئی مرچ استعمال کی ہے، وہ ڈالی ہے، تھوڑی سی ہلدی شامل کی ہے۔ بس اب اسے میں مکس کر لوں گی۔ میں نے کوئی پسا ہوا دھنیا نہیں ڈالا، کیونکہ پسا ہوا دھنیا اس میں بعض لوگ شامل کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو جس طرح سے بتا رہی ہوں میں اس میں پسا ہوا دھنیا شامل نہیں کروں گی۔ جس سٹائل سے میں بنا رہی ہوں تو کائنڈلی آپ بھی اس طرح ضرور بنائیے گا۔ آپ نے کافی بینگن آلو کافی سٹائل سے بنائے ہوں گے، لیکن اس سٹائل سے ضرور بنائیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت مزے کے بنیں گے۔ کم مسالے گھر میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے کم مسالے ہوتے ہیں اور ڈلتے ہیں، اور ہر مسالے گھروں میں شامل ہی ہوتے ہیں۔ اب میں اس میں املی کا پلپ ڈال دوں گی۔ یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لوں گی اسے میں۔ بس اس کی میں تھوڑی سی اب جو ہے وہ یہاں بھنائی کروں گی۔ یہ دیکھیں کتنا نرم سا پیسٹ بن گیا ہے۔ اب میں اس میں آلو شامل کر دوں گی۔ آلو میں نے لیے، کلو بینگن تھے اور ½ کلو آلو ہیں یہ۔ آپ اپنی جتنی کوانٹٹی میں لینا چاہتے ہیں، آپ کی جتنے فیملی ممبرز ہیں اس حساب سے آپ بینگن آلو لے لیجئے گا، اور جو مسالہ ہے، مسالہ جو میں نے ڈالا ہے وہ آپ اس کو ڈبل کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ املی کا پلپ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ مزے کی نا کھٹاس سی ہلکی سی آ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ زیادہ کھٹاس، آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا۔ میں نے املی کا پلپ جو ہے نا وہ 1 ٹی اسپون ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی اس طرح سے ڈالنا ہے۔ اگر بینگن آلو زیادہ ہیں تو پھر آپ جو ہے 1 ٹیبل اسپون کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہے کہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے املی کے پلپ سے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے جو ہے اسٹائل سے بنائیں گے، آپ کو بہت پسند آئیں گے، اور جو نہیں بھی کھاتے نا ایک دفعہ انہیں ضرور کھلائیے گا، یقین کریں بہت مزے سے کھائیں گے وہ۔ میں اسے اب آلو گلنے تک رکھ دوں گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں آپ اس کا کلر چیک کریں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں اب میں اس کو تقریباً 10 منٹ کے لیے رکھ دوں گی۔ 10 منٹ ہو گئے۔ یہ دیکھیں مسالہ سارا ایک جیسا ہو گیا ہے، مسالہ سارا یکجان ہو گیا ہے۔ کوئی پیاز، کوئی ٹماٹر، کوئی چیز ایسی کھڑی نظر نہیں آ رہی۔ اب میں آلو چیک کر لوں گی کہ آلو گل گئے ہیں۔ یہ دیکھیں آلو جو ہے وہ اچھے سے گل گئے ہیں۔ آلو بالکل حلوہ نہیں کر دینے، پھر وہ مطلب کہ اچھے نہیں لگتے، وہ پتہ پھر سارے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ لک ہی نہیں نظر آتی پھر۔
جب خوبصورت ہانڈی ہوگی تو آپ یقین کریں کہ کھانے کو بھی دل چاہے گا۔ آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی تو کائنڈلی لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ یہ آپ کی چاہت محبت ہوتی ہے تاکہ ہماری جو ہے نا یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ ہم اور مزید آپ کے لیے ویڈیوز لے کے آئیں۔ اب دیکھیں آلو گل گئے ہیں، مسالہ بھی آلموسٹ گل گیا، مطلب کہ بھن گیا ہے۔ اب ہم اس میں بینگن شامل کر دیں گے، جو ہم نے اسموکی فلیور والے جو بینگن ہیں جو ہم نے جلا کے بنائے تھے۔ یہ دیکھیں اب میں اس میں یہ شامل کر دوں گی مزیدار سے۔ یہ دیکھیں ہر چیز کو اچھے سے صاف کیا کریں، اسی میں برکت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے اندر، تاکہ آلو مسالہ اور بینگن جو ہے وہ آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں، یکجان ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ مجھے مٹی کی ہانڈی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بنانی ہوتی ہیں، بہت مزے کی بنتی ہیں۔ آپ یقین کریں آپ بھی گھر میں مٹی کی ہانڈی رکھیں، نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت مزیدار بنتی ہے۔ میں کبھی کبھی بھی جو ہے وہ مٹی کی ہانڈی ہی استعمال کرتی ہوں۔ آپ بھی ضرور بنائیے گا، میرے اسٹائل سے بنائیے گا، انشاءاللہ تعالی جو نہیں کھاتے وہ بھی کھائیں گے، یقین کریں آپ۔ اب میں اسے تقریباً 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی۔ یہ دیکھیں 10 منٹ ہو گئے، آپ اس کی لک چیک کریں ماشاءاللہ سے۔ اب میں اس میں ہرا دھنیا شامل کر دوں گی اور 2 ہری مرچیں بھی میں اس میں شامل کر دوں گی۔ آپ کو پتہ ہے بیسیکلی جو مٹی کی ہانڈی ہوتی ہے وہ کوکر کا کام دیتی ہے۔ میں نے آپ کو جیسے سٹارٹنگ میں بتایا کہ بس پھر اگر ایک دفعہ گرم ہو جائے مٹی کی ہانڈی تو پھر دیر چل سو چل ہی ہے کام کی۔ ماشاءاللہ ریڈی ہے، اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت سے پیارے سے بینگن آلو تندوری سٹائل میں ریڈی ہیں۔ یقین کریں کہ آپ بھی بنائیے گا گھر میں، بہت شوق سے کھائیں گے سارے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں۔ یقین کریں میرے گھر میں بھی میرے ہسبینڈ نہیں کھاتے ہوتے تھے، لیکن جب سے میں نے اس طرح سے بنانا سٹارٹ کیے ہیں تو اب وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں